پاکستان کے سابق کرکٹر ماجد خان کو سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے منعقد کیے گئے فل کورٹ میں مہمانوں کے درمیان بیٹھے دیکھ کر یقیناً بہت سے لوگوں کو حیرانی ہوئی ہوگی۔ ایک بات پر یقین آیا کہ کتابوں، کہانیوں اور فلموں میں جو پڑھا اور دیکھا تھا وہ سچ تھا کہ پٹھان اپنا بدلہ اور قرض لینا نہیں بھولتا، چاہے کتنا وقت ہی گزر جائے۔ ماجد خان ہمارے کرکٹ ہیرو رہے ہیں۔ میں نے اس وقت سے کرکٹ کو دیکھنا شروع کر دیا تھا جب ماجد خان اور صادق پاکستانی ٹیم سے اوپن کرتے تھے۔ گاؤں میں سلیم بھائی کی وجہ سے گھر میں ہر قسمی رسالے اور اخبارات آتے تھے۔ جب ابھی ہمارے گاؤں میں بجلی بھی نہیں آئی تھی، ریڈیو آ چکا تھا اور اس پر کرکٹ کمنٹری سنی جاتی تھی۔ سب رنگ، سسپنس، جاسوسی، عمران ڈائجسٹ، حکایت، اردو اور انگریزی اخبارات کے علاوہ گھر پر کرکٹ، میگزین، اخبار وطن اور کرکٹر جیسے رسالے بھی آتے تھے، جن میں سے کھلاڑیوں کی تصویریں کاٹ کر آٹے کے ساتھ گھر کی دیواروں پر چپکا لیتے تھے یا ایک رجسٹر لے کر اس پر چپکا دیتے تھے۔ ماجد خان پسندیدہ کھلاڑیوں میں سے تھے، اگرچہ جاوید میانداد ہمیشہ میرے پسندیدہ کھلاڑی رہے، یہاں تک کہ جب وہ 1996 میں ریٹائرڈ ہوئے تو میں نے کئی برس تک کرکٹ نہیں دیکھی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے کہ ماجد خان کا پٹھان کے انتقام سے کیا تعلق بنتا ہے۔ میرا ذہن کبھی نہیں سمجھ سکا کہ ماجد خان اتنی جلدی کیوں ریٹائرڈ ہو گئے یا انہیں کر دیا گیا۔ یہ بات برسوں میرے ذہن میں چپکی رہی۔ 1998 میں اسلام آباد ڈان اخبار میں رپورٹنگ شروع کی تو ڈاکٹر ظفر الطاف سے ملاقات ہوئی جو بہت جلد دوستی میں بدل گئی۔ مجھے علم تھا کہ وہ کرکٹ بورڈ میں سلیکٹر رہے تھے۔ 1992 ورلڈ کپ کی ٹیم جس نے عمران خان کی قیادت میں ورلڈ کپ جیتا تھا، اس کی سلیکشن میں بھی وہ شامل تھے۔ پھر وہ 1999 میں انگلینڈ میں ہونے والے ورلڈ کپ میں ٹیم مینیجر کے طور پر ساتھ تھے۔ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی بنے۔ حافظ کاردار کے ساتھ کرکٹ بورڈ کے 7 سال سیکرٹری بھی رہے۔ وہ پاکستانی کرکٹ کے انسائکلوپیڈیا تھے۔ ایک دن میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیا کہ سر، آپ اس وقت کرکٹ معاملات کو قریب سے دیکھ رہے تھے، آخر ماجد خان کو کیوں ریٹائرڈ ہونا پڑا؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک لمبی کہانی سنائی۔ بتانے لگے کہ پاکستان میں فرسٹ کلاس اوپننگ رنز کا اسکور ماجد خان اور انہوں نے اکٹھے بنایا تھا جو شاید 450 رن سے اوپر تھا۔ ڈاکٹر صاحب اور ماجد خان اکٹھے فرسٹ کلاس کھیلتے رہے تھے۔ بتانے لگے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے بچپن کے ہیرو ماجد خان کو ریٹائرڈ کیا جائے۔ ماجد خان آؤٹ آف فارم ہو چکے تھے۔ بقول ڈاکٹر صاحب، انہوں نے عمران خان کو کہا کہ ابھی ماجد کو ریٹائرڈ نہ کرو، ان میں ابھی 2-3 سال کرکٹ باقی ہے، کھلاڑیوں پر اچھا برا وقت آ جاتا ہے۔ لیکن عمران خان نہ مانے۔ انہوں نے کچھ اور وجوہات بھی بتائیں۔ عمران خان کا خیال تھا کہ ماجد خان کی وجہ سے انہیں ٹیم کنٹرول کرنے میں مسائل تھے۔ وہ ان کے بڑے کزن اور ہیرو تھے۔ جب ان کی پرفارمنس نیچے جاتی تھی تو وہ انہیں دیگر کھلاڑیوں کی طرح کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، جس سے شاید ٹیم میں یہ تاثر جاتا تھا کہ اپنے کزن کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں اور باقی کھلاڑیوں پر سختی ہوتی تھی۔ اس طرح ماجد خان کے حوالے سے یہ ایشو بھی تھا کہ جس دن وہ زیادہ اسکور نہ کر پاتے تو باقی ٹیم کو فاسٹ باؤلرز اور پچ کی باتیں بتا کر کچھ نروس کر دیتے تھے۔ کھلاڑی میدان میں جانے سے پہلے ہی
نروس ہو چکے ہوتے تھے۔ ماجد کی کوشش ہوتی تھی کہ اگر وہ زیادہ اسکور نہیں کر سکے تو اگلے میچ میں ان کی جگہ پکی رہے۔ یہ بات بھی عمران خان کو پسند نہیں تھی۔ ماجد خان زیادہ سوشل نہیں تھے۔ وہ آؤٹ ہو کر آتے تو کسی کونے میں انگریزی کا کوئی ناول لے کر پڑھنے بیٹھ جاتے۔ یوں جب ماجد خان کی بھارت کے خلاف سیریز میں کارکردگی اچھی نہ رہی تو عمران خان کو موقع مل گیا۔ وہ اپنے بچپن کے ہیرو اور بڑے کزن کو ٹیم سے ہٹا دی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ وہ عمران خان کے اس فیصلے کے خلاف تھے اور انہیں روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن عمران خان ذہن بنا چکے تھے۔ وہ ماجد خان کو مزید موقع دینے کے حق میں نہیں تھے۔ یوں ماجد خان کو ٹیم سے ہٹا دیا گیا۔ جب عمران خان کپتان تھے اس وقت جاوید میانداد، آصف اقبال یا مشتاق محمد کپتان ہوتے تو شاید ماجد خان کو یہ فیصلہ اتنا دل پر نہ لگتا جتنا انہیں عمران خان کے کپتان ہوتے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ ماجد خان جیسے کھلاڑی کے کیریئر کا افسوسناک انجام ہوا۔ انہیں اپنے وقت پر ریٹائر ہونے کا موقع نہیں دیا گیا اور یوں وہ بھاری دل کے ساتھ کرکٹ چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے۔ اس بات پر ماجد خان ناراض ہو گئے اور انہیں ساری عمر دکھ رہا کہ وہ چھوٹا کزن جس کی انہوں نے شاید کرکٹ ٹیم میں جگہ بنوانے یا شروعاتی مواقع دلوانے میں کردار ادا کیا، اس نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر سب سے پہلے انہیں نشانہ بنایا۔ ان کو عمران خان نے وہ عزت و تکریم نہیں دی جس کے وہ حقدار تھے۔ یوں ماجد خان آنے والے برسوں میں عمران خان سے اتنے ناراض ہوئے کہ ان سے ملنا جلنا بول چال سب ختم ہو گیا۔ برسوں بعد کچھ فاصلے کم ہوئے تو ماجد خان میاں ولی نمل یونیورسٹی کی ایک تقریب میں شریک ہوئے اور شاید کچھ چندہ بھی دیا، جس سے لگا کہ شاید دونوں کزنز کے درمیان برسوں پرانی دوریاں ختم ہو گئی ہیں۔ لیکن اس جمعے کے روز ماجد خان کو قاضی فائز عیسیٰ کے لیے منعقد ہونے والے فل کورٹ ریفرنس میں بیٹھے دیکھ کر ان سب لوگوں کو حیرانی ہوئی جنہیں علم ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی اس وقت قاضی فائز عیسیٰ سے نفرت کرتے ہیں۔ عمران خان اور ان کے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے نزدیک مقتدرہ سے زیادہ انہیں قاضی فائز عیسیٰ نے نقصان پہنچایا۔ اگر آج عمران خان جیل میں ہے اور پارٹی بحران کا شکار ہے تو اس میں بڑا ہاتھ قاضی فائز عیسیٰ ہی کا ہے۔ عمران خان نے کبھی اپنی نفرت چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ ماجد خان بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ انہیں سب کچھ پتہ ہے کہ عمران خان آج کل کہاں اور کیوں ہیں۔ ماجد خان کبھی اپنے کزن سے ملنے جیل نہیں گئے، لیکن جس چیف جسٹس کو عمران خان اپنے اور اپنی پارٹی کے مسائل کے ذمہ دار سمجھتے ہیں اس کے الوداعی تقریب میں وہ موجود تھے۔ ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ ماجد خان اور قاضی فائز عیسیٰ کی پرانی دوستی ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں موجود تھے، لیکن یہ واضح ہے کہ ماجد خان وہاں کیوں موجود تھے۔ ماجد خان کو اندازہ تھا کہ ان کی موجودگی عمران خان کو تکلیف دے گی۔ جو درد اور تکلیف ماجد خان پچھلے 40 سال سے لیے پھرتے ہیں وہ درد کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اب یہ تصویر دیکھ کر زیادہ نہیں تو کچھ تکلیف تو عمران خان کو بھی محسوس ہوگی۔ شاید یہی ماجد خان کا مقصد تھا۔ ایک پٹھان 40 سال بعد بھی اپنا بدلہ لینا نہیں بھولا۔